شہداء ملت جعفریہ اور تمام مشرکان جو اہل بیت علیہم السلام میں جانے والے ہم سب کی روحوں کے ساتھ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ ولا سیما بقیۃ اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قالت سیدۃ نساء العالمین الزم رجلها فإن الجنة تحت أقدام الأمهات۔ حضرات گرامی قدر، خاتون جنت سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ ایک جملہ ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ایام اذاں ہیں، لہٰذا اسی اعتبار سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، مگر کربلا کی مائیں کیا مائیں تھیں۔ کہ جن کا تاریخ میں تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بھی ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے احسانات ہیں تاریخ کے اوپر، کہ اگر یہ مائیں نہ ہوتی تو آج کربلا نہ ہوتی، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ ان خواتین کے تاریخ پر احسانات ہیں اور ہمارے اوپر بھی احسانات ہیں۔ ہر ماں اپنی جگہ ایک کردار رکھتی ہے۔ ہر ماں نے تاریخ کربلا میں اور کربلا کے میدان میں اپنا کردار پیش کیا ہے۔ میں چند ایک تذکرے کرنا چاہتا ہوں اور وہی ہمارا ذکر ہوگا، اس کے بعد معاد مجلس ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سب سے پہلا نام جو کربلا کی تاریخ میں آتا ہے، جس ماں کا ذکر ملتا ہے کربلا کی تاریخ میں، وہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر اپنی اولاد کو بھی نثار کر دیا۔
نہیں جملہ بدل دوں، یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے امام پر اپنی اولاد کو نثار کر دیا۔ زینب بے عنوان بھائی اپنے بچوں کو قربان نہیں کر رہی، بلکہ امام کو امام سمجھ کر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں۔ اور اس طرح سے قربان کیا ہے زینب بنت علی نے اپنے بچوں کے کہ عمر ابن سعد کہہ رہا ہے، جو مقتل میں جملہ لکھتا ہے، عمر ابن سعد کہتا تھا کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو بھی حسین ابن علی پر نثار کر دیا۔ یہی نہیں جب بچوں کے جنازے آئے ہیں اپنے آنسوں کو روکتے رہیے گا، مگر کیا کروں، میں نے موضوع یہی چنا ہے۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا تو زینب سب سے پہلے آتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جنازہ ہے، مقتل کے مطابق زینب نے اپنے آپ کو حضرت علی اکبر کے جنازے پر پہنچایا، چونکہ زینب یہ سمجھ رہی ہیں کہ باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر جا رہا ہے تو باپ کس طرح برداشت کرے گا۔ زینب نے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حسین ابن علی اور لاش علی اکبر کے درمیان حائل ہوئی، مگر جب اپنے بچوں کے لاشیں آئے تو زینب بچوں کے لاشوں پر نہیں آئیں، بلکہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی تھی، پروردگارا تیرا شکریہ، تو نے زینب کو کامیاب کر دیا۔ یہ کیسی خواتین ہیں، تاریخ لکھ رہی ہے، یہ کیسی ماں ہیں۔ ماں اپنی مامتا بھول گئی اپنے امام کی خاطر۔ جناب زینب کا تذکرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں چند ایک خواتین کا اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخصیت گزری ہے جنادہ، کربلا کے ایک شہید ہیں جنادہ، جیم نون الف دال ہے۔ اور میں اس دفعہ زیادہ ہی گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے تاریخ پڑھیں، مقتل پڑھیں، تاریخ نکال کے نہ آئیں، مقتل کی عبارتیں آپ کے سامنے پڑھیں اور دیکھیں کہ ہر شخصیت اپنے اندر ایک کردار لیے ہوئے ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب تیر بارانی ہوئی ہے اور تیروں سے امام حسین علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ جزئیات تک لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں کہ امام نے میسرہ کس کے سپرد کیا ہے، امام نے میمنہ کس کے سپرد کیا ہے، امام نے قلب لشکر کس کے سپرد کیا ہے۔ میمنہ جناب زہیر کے حوالے ہیں، صلوات تاریخ نے جزئیات تک لکھی ہیں کربلا کے بارے میں کہ امام نے میمنہ کس کے سپرد کیا ہے، امام نے میسرہ کس کے سپرد کیا ہے، امام نے قلب لشکر کس کے حوالے کیا ہے، میمنہ جناب زبیر کے حوالے کیا ہے، میسرہ جناب حبیب کے حوالے کیا ہے، قلب لشکر حضرت عباس کے حوالے کیا ہے، اصحاب کا علمدار حضرت حبیب کو بنایا ہے، فوج کا علمدار حضرت عباس کو بنایا ہے، کتنے پیادہ ہیں، کتنے سوار ہیں، یہ تک تاریخ نے لکھا ہے کہ 40 پیادہ ہیں پیدل اور 32 سوار ہیں کربلا کے میدان میں، جبکہ یہ وہ تاریخ ہے جسے دبانے کی پوری کوشش کی گئی ہے، مگر اس کے باوجود جزئیات تک لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے،
تم نے ذکر کو دبانا جہاں آج جزیاں تک لکھے ہوئے ہیں. مثلا جو میں نے یہ ساری باتیں کی اس لیے کہ جب فجر کی نماز ہوئی ہے تو تیر بارانی ہوئی ہے. تیروں سے امام حسین علیہ السلام کا استقبال ہوا ہے اور وہ ملعون عمر ابن سعد یہ کہہ رہا تھا کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اور یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ پوری کربلا 2 تیروں کے درمیان ہے اور یہ دونوں تیر عمر ابن سعد نے چلائے ہیں. پہلا تیر فجر کے بعد عمر ابن سعد نے چلایا ہے اور کہا ہے گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں مار رہا ہوں. اور آخری تیر بھی عمر ابن سعد نے چلایا ہے، وہ تیر شعبہ کہ جو سینہ حسین کے پیوست. اور اس کے بعد حسین گھوڑے سے زمین پر یہ کہتے ہوئے اترے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت. بہرحال جب تیروں سے استقبال ہوا ہے تو جو تعداد لکھی ہے مقاتل نے تقریباً 50 افراد مارے گئے. ان تیروں کے نتیجے میں 50 افراد شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں ایک حملے میں. اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک آنا شروع ہیں اور ایک بائی ایک کی جنگ شروع ہوئی ہے. ان 50 لوگوں کی شہادت کے بعد سوچئے جس نے ایک وقت میں 50 جنازے اٹھائے اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے، اس نے تمام کربلا برپا کیے. انہی افراد کے جب 50 افراد مارے گئے ہیں، انہی افراد میں ایک شخص شہید ہوا ہے جن کا نام ہے جنادہ، جو میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے جنادہ. جنادہ کی زوجہ بھی کربلا کے میدان میں ہے اور جنادہ کا 11 سالہ بیٹا بھی کربلا کے میدان میں ہے. ایک قربانی کافی ہے ہم سر جنادہ کی، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ عصر عاشورہ سے تھوڑا پہلے ایک 11 سالہ بچے کو امام نے دیکھا کہ تلوار حمائل کیے میدان کی طرف جا رہا ہے. امام نے اسے روکا کہ کہاں جا رہے ہو، تم کون ہو؟ میدان، یہ میدان جنگ ہے بیٹے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنادہ کا بیٹا ہوں، جنگ کرنے جا رہا ہوں. 11 سال کی عمر ہے اس بچے کی اور کہا کہ میں جنادہ کا بیٹا ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا ہے، میں کربلا کے میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ اے عمر نام ہے اس کا، عمر ابن جنادہ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. جملہ سنیے، یہ کیسی مائیں ہیں جن کا تاریخ تذکرہ کر رہی ہے. امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. بیٹے نے آواز دی، عمر نے آواز دی، آقا مجھے ماں ہی نے بھیجا ہے. ابھی دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خیمے سے آواز آئی، آقا بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجیے. یہ کیسی مائیں ہیں کہ یہ سب کچھ نثار کر رہی ہیں حسین کے اوپر. نہ یہ کہ نثار کر رہی ہیں بلکہ فخر کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آقا پر نثار کیا ہے. اور جب جنادہ کے، یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے، ایک بار بار جملہ کہتا رہوں گا چونکہ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے، کیسی مائیں ہیں. جب جنادہ کا سر قلم کر کے جنادہ کے بیٹے کا عمر کا سر پھینکا ہے تو بیوہ جنادہ مادر عمر میدان میں آئی، سر اٹھایا اور یہ کہہ کر دشمنوں کی طرف پھینکا کہ ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے. یہ میرے آقا کا ہدیہ ہے، مجھے نہیں چاہیے، لے لو، یہ سب لے لو. کربلا میں کچھ ماؤں نے یہ عمل کیا ہے، ابھی اپنے مرحلے پر اور عرض کرتا ہوں جلدی. آپ دیکھ رہے ہیں، ماں نہ یہ کہ اپنی اولاد کو نثار کر رہی ہے بلکہ فخر کر رہی ہے کہ میں نے اپنے آقا پر نثار کیا ہے. چونکہ صرف نثار کر دینا کمال نہیں ہے، حسین کا قبول کر جانا کمال ہے. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا بڑا فرشتہ بچھایا ہے، اتنا بڑا ذاکر بلایا ہے، اتنے سارے سامعین، اتنے سارے بابا کرنے والے ہیں. اگر حسین قبول نہ کرے تو کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر چھوٹا سا بھی کام حسین قبول کر لے تو ہماری عاقبت سنوار دے گا. عقلی امام کا تذکرہ کروں. امام کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، راستے میں دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، امام ہدایت کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، اور اگر ذرہ برابر کسی میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی رمق باقی ہے تو امام کی ذمہ داری امام جا کر ہدایت کرے. اور امام نے تاریخ میں یہی کیا ہے، امام گئے ہیں اور جا کر لائے ہیں. کیونکہ نبی، رسول اور امام میں یہی فرق ہے.
نبی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا پروردگار عالم کا پیغام لے کر. نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دڑ دڑ جا کر پیغام دے. جا کر دیکھیے گا علم کلام میں نبی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کسی نے خدا تک پہنچنا ہے تو نبی کے پاس آنا ہوگا, نبی نہیں جائے گا. رسول کا مرحلہ اس سے بلند ہے. رسول ایک جگہ نہیں بیٹھا رہے گا بلکہ رسول کی ذمہ داری ہے در در جا کر پروردگار کا پیغام دے. بس یہاں پر رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی. امام کا مرحلہ اس سے آگے ہے. امام کا کام صرف پیغام دینا نہیں ہے بلکہ امام جا کر لے آتا ہے اور خدا تک پہنچا دیتا ہے. نبی راستہ دکھائے گا, رسول راستہ دکھائے گا, امام منزل تک پہنچائے گا. اسے کہتے ہیں امام. امام نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور امام جانتے ہیں کہ اس خیمے میں جو رہنے والا ہے یہ ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دے دے گا. چونکہ حسین ابن علی یہ اعلان کرتے ہوئے گئے من کانا باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. ذرہ برابر امام نے اپنے پیغام کو, اپنے ہدف کو, اپنے راستے کو چھپایا نہیں ہے. راستہ بھی بیان کیا ہے, ہدف بھی بیان کیا ہے. ذرہ برابر امام نے کچھ نہیں چھپایا. مثلا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں, اکیلے میں بتاؤں یا سب کے سامنے بتاؤں؟ سارے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. امام نے فرمایا جو بھی پیغام نے سب کے سامنے بیان کرو, چونکہ میری تحریک اور یہ راستہ, یہ پیغام کسی کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے, جو ہے سب کے سامنے ہے. امام علی اعلان یہ کہتے ہوئے چلے ہیں من کانا باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. جو بھی خون جگر دے سکتا ہے. عجیب. میں یہاں پھر کہوں, اس سے پہلے جگہ کہا ہے کہ امام, یہ میں تو ایک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, خون جگر, جبکہ موجہ خون جگر کو نہیں کہتے. جو بھی خون جگر دے سکتا ہے, جو بھی خدا کی راہ میں خدا سے ملاقات کا امیدوار ہے تو ہمارے ساتھ کوچ کرے بس. اور یہ خون جگر میں نے لفظی معنی کر دیا. خون جگر, موجہ خون جگر کو نہیں کہتے, بلکہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کے دل میں ذبح کرنے کے بعد سارا خون نکل جانے کے بعد کچھ قطرے رہ جاتے ہیں, خون کے قطرے, اسے کہتے ہیں موجہ. امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے سارا خون بہ جانے کے بعد اپنے دل کے چند قطرے بھی ہماری راہ میں دے سکتا ہے, اپنے مال کے ذریعے سے, اپنی جان کے ذریعے سے, اپنی اولاد کے ذریعے سے, اپنی ناموس کے ذریعے سے وہ ہماری راہ میں آئے. اور جس میں یہ دم نہیں ہے اسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. حسین ابن علی واضح طور پہ اعلان کرتے ہوئے گئے ہیں, اس لوگوں تک پیغام پہنچا. اور جہاں پر بھی حسین کو یہ احساس ہوا کہ سامنے والے میں رمق ہے, یہ آ سکتا ہے, حسین خود جا کر لے کر آئے, خود جا کر لے کر آئے ہیں. کتنی مثالیں ہیں ہمارے پاس. امام جا رہے ہیں, کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں, راستے میں دیکھے خیمہ لگا ہوا ہے. کس کا خیمہ ہے؟ امام قریب گئے, پوچھا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ خاتون ہے خیمے میں, بوڑھی خاتون. بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام قمر ہے. یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا ہے وہب قلبی, مسیحی ہے, یہ سارا خاندان مسیحی ہے اور مکتب کے مطابق 9 دن ہوئے ہیں وہب کی شادی کو. عاشورہ کے دن 17 دن ہو چکے تھے وہب کی شادی کو, اس وقت 9 دن ہوئے تھے. پوچھا کہ وہب کہاں ہے؟ تو اس نے قمر نے بتایا کہ وہب گیا ہوا ہے اپنی زوجہ ہانیہ کے ساتھ. ہانیہ وہ خاتون ہے جو کربلا میں شہید ہوئی ہے, زوجہ وہب ہانیہ. ان کا تذکرہ نہیں آئے گا کہ جب جناب وہب شہید ہوئے تو ہانیہ میدان میں آئے اور ہانیہ نے بڑھ کر حملہ کیا ہے. انہوں نے پھر عمود کے ذریعے سے, عمود کے جس پر ستون کے جس پر سارا خیمہ لکھا ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے جناب ہانیہ کو شہید کیا. اتنے سفاک اور بے رحم تھے. یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنے باپ دادا کی سیرت پہ چل رہے ہیں. یہ رحم, یہ شفاق کہ جنہوں نے نہ خواتین پر رحم کیا نہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کیا, یا ہم پر رحم کریں گے؟ ہم سے رحم کی امید رکھتے ہیں؟ نہیں. بہرحال باتیں تو بہت سارے ذہن میں آ رہی ہیں. اور پھر امام نے پوچھا کہ وہب کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہب گئے ہیں غلہ چرانے کے لیے. امام نے پوچھا قمر کوئی مشکل پریشانی؟ یہاں کچھ ایسا تو نہیں کہ کوئی پریشانی ہو تمہیں؟ قمر جانتی نہیں ہے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. امام نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا. قمر نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ویسے تو مشکل نہیں ہے, مگر چونکہ ہم ایک صحرا میں رہ رہے ہیں, پانی کی بہت مشکل ہے.
پانی نہیں ہے ہمارے، امام نے فرمایا پانی نہیں ہے، خیمے کی پشت پر آئے، نیزے سے زمین کھودی، پانی کا چشمہ جاری تھا، کہا یہ لو پانی۔ یہ امام نے عمل کیوں کیا ہے، اسے یاد رکھیے گا، امام کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور امام کا ہر عمل ہدایت ہے۔ ہر عمل، چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، امام کے ہر عمل کے پیچھے ہدایت ہے۔ امام نے یہ کیوں کیا ہے؟ ایسے ہی بس اپنا کمال دکھانا چاہتے تھے؟ ایسے تو نہیں، امام ہیں، امام جو اپنا کمال بھی دکھاتے ہیں تو سامنے والے کی ہدایت کے لیے۔ جہاں پر سامنے والے کی ہدایت نہیں، وہ کمال بھی نہیں دکھائیں گے امام۔ بہرحال امام نے نیزے سے زمین کھودی، چشمہ جاری ہو گیا، اور امام جاتے جاتے جملہ کہہ کر گئے، قمر جب تمہارا بیٹا آئے تو اسے بتا دینا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، کچھ مددگار چاہیے، اگر مدد کر سکو تو میری مدد کرنا۔ یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہب آئے، اور وہب نے جب وہ چشمہ دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا نا، امام کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ چشمہ جاری کیا ہے کہ قمر بھول بھی جائیں تو چشمہ یاد دلا دے کہ یہاں سے حسین گزرے۔ اور امام نے جب یہ وہب نے پوچھا کہ چشمہ کیسا ہے، تو ماں نے بتایا، بیٹا ایک شخص ہے یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے زمین کھودی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ وہب نے پوچھا کہ اماں کہاں ہے وہ؟ کہا بیٹے وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے۔ قمر، ہانیہ، وہب نکل کے یہ تینوں امام کے پاس آئے، اور وہب نے آ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا میں آخری نبی کا بیٹا ہوں، اور میں کربلا جا رہا ہوں، اگر میری مدد کر سکتے ہو تو میری مدد کرو۔ آواسی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حسینیت خاموش تبلیغ کرتے ہوئے آگے بڑھی، یہاں تک کہ وہب امام کے ساتھ ہیں کربلا کے میدان میں۔ اب یہ جملہ سنیے گا جس کے لیے سارا مقدمہ باندھا ہے، جلدی جلدی ایک مرحلے تک لا کے بات تمام کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ روز عاشورہ آیا، قمر نے کہا وہب شرمندہ نہ کرانا، 17 دن ہوئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے، اللہ نے ان 17 دنوں میں معرفت نے کیسا سفر کیا ہے۔ جملے سنیے گا آپ، یہ کیسی مائیں ہیں یہ جنہوں نے اپنا سب نثار کر دیا حسین ابن علی کے اوپر۔ تو بیٹے شرمندہ نہ کرانا۔ وہب نے کہا اماں میدان میں آنے تو میں بتاتا ہوں، وہب جوان ہے، خوبصورت جوان مسیحی۔ وہب میدان میں آئے، اب سنیے گا جملہ، جنگ کرتے کرتے وہب واپس ماں کے پاس آئے اور کہا الرضیتی عنی یا اماں، اماں راضی ہو گئی؟ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جنگ کرنی ہے، راضی ہو گئی؟ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ قمر نے منہ موڑ لیا اور کہنے لگی وہب جب تک سر تن سے جدا نہ ہو جائے تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ماں نے جواب نہیں دیا۔ سوچ سکتے ہیں 17 دن کی بات ہے عزیزان گرامی، کوئی سال ہر سال کا سفر طے نہیں کیا اس نے۔ 17 دن میں یہ کیسی ماں ہے جو اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہے کہ میں نے دے دیا ہے تمہیں، تمہارا سر تن سے جدا بھی نہیں ہوا۔ انہیں معلوم ہے یہ ذمہ داری ہی نہیں بلکہ فخر ہے کہ میں حسین پر قربان کر رہی ہوں۔ اور پھر جب وہب جانے لگے، اب یہاں پر جملہ بھی سن لیجیے، بات تو ماؤں کی بات چل رہی ہے، اب جانے لگے تو ہانیہ نے روکا، ہانیہ نے روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہب نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے مولا پر جان نثار کرنے کے لیے۔ کہا سنو میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، 2 باتیں سن لو۔ وہب نے کہا یہ باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہی میرا مولا اکیلا رہ گئے، میرا مولا کہاں ہے، میں جا رہا ہوں مولا پر جان نثار کرنے کے لیے۔ کہا وہب بس 2 باتیں سن لو، ان میں سے ایک بات میں بیان کر دیتا ہوں، دوسری بات چونکہ مسائل سے مرتبط ہے وہ بات ابھی بیان نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ معرفت نے کیسا سفر کیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں یہ لوگ 17 دن میں، کیونکہ حسین ابن علی میں اتنی طاقت ہے کہ سالوں کا سفر لمحوں میں طے کرا سکتے ہیں۔ کہاں پہنچایا ہے؟ کہا بولو بیان کرو۔ کہا یہاں نہیں وہب، یہاں نہیں، مولا کے سامنے بات ہوگی جو بھی ہوگی، مولا کے پاس چلو۔ وہب اپنے زوجہ کو لے کر آئے کہ آقا یہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ وہب شہید ہو جائیں گے، وہب جنت میں چلے جائیں گے، میں یہاں پر تو وہب کی مدد نہیں کر پائی،
یہاں پر تو وہب کا ساتھ نہیں دے پائی، مگر میں چاہتی ہوں کہ جنت میں میں وہب کے ساتھ رہوں، کوئی اور نہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہ معرفت دیکھ رہے ہیں، فرمایا ہانیہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، جنت میں تم ہوں گی بس وہب قلبی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب وہب قلبی میدان میں شہید ہوئے ہیں، ہانیہ میدان میں نے بیان کر دیا، ہانیہ میدان میں آئی، ہانیہ شہید ہو گئی، پھر ماں میدان میں آئی۔ قمر نے حملہ کیا ہے میدان میں، واحد خاتون جس نے میدان کربلا میں حملہ کیا ہے وہ قمر ہے، اور 2 افراد کو فنار کیا ہے ایک حملے میں۔ اور پیچھے سے امام نے آواز دی، قمر خواتین پر سے جہاد ثابت ہے، اور جب تک قمر کو سند نہیں ملی قمر واپس نہیں آئی۔ سند دی امام نے کہ قمر میں ذمہ دار ہوں، تم جنت میں میرے نانا کے ساتھ ہوں گے۔ اور جیسے ہی یہ امام نے جملہ فرمایا قمر واپس آئی۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ کیسی جیدار خاتون ہے، یہ اپنے بیٹے کی دفاع کے لیے آ گئی، میں کہوں نہیں نہیں، قمر بیٹے کے دفاع کے لیے نہیں، اپنے امام کے دفاع کے لیے آئی ہے۔ کون سمجھے گا؟ یہ دل والوں کی باتیں ہیں، یہ دنیا والوں کو کیا سمجھ میں آئیں گی؟ دل والی باتیں کیا سمجھیں گے دنیا والے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی کیا جو جنادہ کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، کہ وہب کا سر کاٹ کر ماں کی طرف پھینکا، قمر نے سر اٹھایا اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ جو دے دیتے ہیں ہم وہ واپس نہیں لیتے، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ماں کا یہ رد عمل ہو، مگر حسین ابن علی نے ان ماؤں کو نہیں جملہ بدلوں، حسین ابن علی نے ان ماؤں کی مامتا کو کیسی معراج دی ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان ماؤں کی مامتا کو۔ بس جلدی جلدی 1-2 تذکرہ اور کر کے بات تمام کروں۔ ایک اور نام ہے، بس بہت جلدی رضا نگرانی سارے توجہ یہاں رکھیے گا، ختم کر دوں گا جلدی۔ ایک ماں ہے رباب، کیسی ماں، کیسی ماں ہے وہ ماں جو پسے پردہ سن رہی ہیں، سوچیں جن کا چھوٹا سا بچہ ہو، ماں اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو جدا نہیں کرتی۔ رباب جانتی ہیں کہ جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، جانتی ہے رباب۔ یہ رباب وہ خاتون ہے کہ امام خود فرماتے تھے، شعر پڑھتے تھے امام ایک، فرماتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو اس گھر میں سکون ملتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں چونکہ میری زوجہ ہیں تو امام نے کہہ دیا، نہیں، رباب نے وہ سکون دیا ہے امام کو، کہ امام فرما رہے ہیں رباب اور سکینہ دونوں نام لیے ہیں شعر میں امام نے، کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو اس گھر میں سکون ملتا ہے، تکون و رباب و سکینہ، جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو اس گھر میں سکون ملتا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، کیسی ماں ہے، بات چل رہی ہے ماں کی کیسی مائیں ہیں۔ آیت اللہ عابدی عرض کر رہے تھے، ان سے نقل کر رہا ہوں یہ، کہ جب امام حضرت علی اصغر شہید ہو گئے اور امام حضرت علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں لے کر خیمے کی طرف چلے، اس موقع پر حضرت رباب، صحیح لفظ ہے رباب، رباب نہیں رباب، رباب نہیں رباب جو نام ہے، رباب در خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ رباب نے امام کو آتے دیکھا، پھر رباب نے پوچھا آقا میرا بیٹا کیا ہوا؟ اب دیکھیے گا کیسی ماں ہے، کیسی با معرفت ماں ہے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، سنیں گے، رباب نے کچھ نہیں کہا، دوبارہ خیمے کے اندر چلی گئی، کچھ نہیں کہا، دوبارہ خیمے کے اندر چلی گئی اور ادھر منہ کر کے رونا شروع کر دیا، اپنے آنسوؤں کو بھی چھپا لیا رباب نے کہ میرا آقا شرمندہ نہ ہو جائے، کیونکہ حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور یہ وہ پہلا جنازہ ہے، واحد جنازہ جو کربلا کے میدان میں دفن ہوا ہے وہ حضرت علی اصغر کا جنازہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اپنے اوپر ضبط نہیں کر پا رہے تھے، حسین کو احساس ہو رہا تھا کہ خواتین مر نہ جائیں یہ ناشا دیکھ کر، مگر ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے۔ آخری تذکرہ کروں، بات تمام کروں، کہ اگرچہ وہ ماں، بس یہ آخری تذکرہ ہے، اگرچہ وہ ماں کربلا کے میدان میں نہیں تھی مگر کیسی ماں تھی کہ جس نے اپنا سب کچھ حسین ابن علی پر نثار کیا۔ اور جب
اللہ نے بیٹے دیے تو اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم حسین کے بھائی ہو، بلکہ بتایا حسین آقا ہے، تم غلام۔ ام البنین، بیٹوں کی ماں، فاطمہ کلابیہ، بیٹوں کی ماں۔ ام البنین کو ام البنین بھی کہتے تھے جو 4 بیٹے ہیں، بیٹوں کی ماں ام البنین۔ اسی لیے جب سارا کربلا کا واقعہ ہو گیا تو جناب ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی اور کچھ جملے کہتی تھی، یہ جملے سن کر مروان جیسا شقی القلب بھی رو دیتا۔ ان میں سے ایک جملہ یہ، لا تدعونی ام البنین، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، چونکہ میرے بچے تو مارے گئے، اب مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ میں بیٹوں کی ماں کہاں؟ سنیں گے جملے۔ جب امام نے جناب عقیل سے فرمایا ہے کہ ایک ایسی خاتون تلاش کرو کہ جس سے ایک ایسا بہادر فرزند پیدا ہو کہ جو کربلا میرے حسین کی مدد کرے، اور عقیل نے تلاش کرنا شروع کیا ہے۔ وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سنیے گا جا کر کہ کس طرح سے جناب ام البنین کی شادی ہوئی ہے، کیسے رشتہ گیا ہے۔ اس کے بعد جب شادی ہو کر جناب ام البنین گھر آئی، پہلی رات جناب ام البنین نے سارے بچوں کو بلایا، جناب زینب، امام حسن، امام حسین، امام اور بی بی ام کلثوم، فرمایا بچوں، یہ تاریخ نے لکھا ہے، بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہاری ماں کی جگہ لے لی، کون لے سکتا ہے تمہاری ماں کی جگہ؟ اور اس کے بعد چونکہ بی بی ام البنین کا نام ہے فاطمہ، اس کے بعد جناب ام البنین نے امام سے فرمایا کہ آقا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں۔ لیکن کیسی نبان فطرت خاتون ہے، جب آپ کہتے ہیں فاطمہ تو بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے تو ام البنین نے سکھایا، بیٹے تم غلام ہو، یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، خبردار میں نہ سنو کہ تم نے عباس کو، حسین ابن علی کو بھائی کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی حضرت عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں، آخری موقع پر کہا ہے بھائی، بس ایک وقت کہا ہے بھائی کہ جب دونوں باتوں کر چکے۔ ایک جملہ کہوں بس یہیں سے ربط مسائل، انسان توجہ کیجیے گا اور جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جوانوں سے بات کروں، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا، بزرگ قائد کرتے ہیں، دعا دیتے، شکریہ۔ انسان گناہ گار ہو جائے مگر بے ادب نہ ہو، انسان گناہ گار ہو جائے مگر بے ادب نہ ہو، کیونکہ اگر پاک و پاکیزہ انسان ظاہر کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ انسان اگر بے ادب ہوا تو یہ اس کی بے ادبی اس کو کہیں کا رہنے نہیں دے گی، اور اگر گناہ گار انسان بھی با ادب ہوا تو یہ کہیں نہ کہیں سے حسین ابن علی سے مل جائے گا۔ حسین سرکار ادب ہے، عباس سرکار ادب ہے۔ دیکھ رہے ہیں جناب ام البنین کیسا ادب ہے، کیسا ادب ہے۔ آخری بات عرض کروں، اس ماں نے اپنا سب نثار کر دیا، اپنے 4 بیٹوں کو پروان چڑھایا، بچوں کربلا جا رہے ہو، زندہ واپس نہ آنا، زندہ واپس نہ آنا، کیونکہ ام البنین جانتی ہیں کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، زندہ واپس نہیں آنا، حسین پر اپنے جان نثار کر دینا۔ اور حضرت عباس نے پہلے اپنے 3 بھائیوں کو بھیجا ہے، اس کے بعد پھر خود میدان میں آئے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے کبھی انشاءاللہ بعد میں۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، امام نے بشیر کو بھیجا ہے، بشیر جاؤ مدینے والوں میں اطلاع کر دو کہ یہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر یہ کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ اس وقت بشیر کہتا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بشیر کے پاس آئے گا، بشیر کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کون مارا گیا؟ بشیر نے کہا بیٹے تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا میں عباس کا بیٹا، میرا نام فضل ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کربلا کے میدان میں؟ تو بشیر نے ایک جملہ کہا کہ جاؤ جا کر اپنی دادی سے بولو کہ شال اعضا اڑ گئے، بس اتنا جملہ کہا کہ جا کر اپنی دادی سے بولو کہ شال اعضا اڑ گئے۔ بچہ دوڑا ہوا گیا، ام البنین کو بتایا کہ دادی کوئی شخص ہے جو ندا دیتا ہے کہ حسین مارے گا۔ ام البنین نے فوراً اپنے آپ کو تیار کیا، عصا اٹھایا، کہا بیٹا ذرا مجھے لے کر چلو وہاں۔
فضل کا ہاتھ پکڑا، مول بنین فضل کے ساتھ بشیر کے پاس آئے گا، بشیر کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ بشیر سمجھ گیا یہ کون ہے. ایک جملہ اس جملے پر بس توجہ کیجیے گا، یہ آخری جملہ ہے میرا فضائل میں. بشیر نے کہا بی بی عباس مارا گیا. سنیں گے جو تاریخ نے لکھا ہے. مول بنین کہتی ہے بشیر میں نے عباس کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے تجھ سے عباس کے بارے میں پوچھا ہے. یہ بتا میرے آقا حسین کا کیا ہوا. پھر بشیر نے کہا بی بی آقا حسین بھی مارے گئے. اس کے بعد فرمایا قد قطعت نجات قلبی، بشیر تو نے میرے جگر کے رگوں کو پارا کر دیا، آقا حسین مارا گیا. کیسی مائیں ہیں، اور ان ساری ماؤں نے ایک ماں سے الہام لیا ہے. ان ساری ماؤں نے ایک ماں سے سیکھا ہے. ایک ماں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جس کا رخسار نیلا ہو گیا ہے، جس کے بازوؤں پر ورم آ گیا ہے. سوچئے جب چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر آتے ہوں گے اور فاطمہ زہرا کی آغوش بجانے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور فاطمہ کہتی ہوں گی بچوں میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اب مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. کیونکہ جب سے پسلیاں ٹوٹی ہیں فاطمہ زہرا بچوں کو صحیح سے پیار بھی نہیں کر پاتا. بس ایام یاد ہے، جلدی جلدی سن لیجیے. یہ سارا واقعہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ اس ماں نے عصا اٹھا لیا. 18 سال کی عمر ہے، کمر جھک چکی ہے. 18 سال کی عمر ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. سنیں گے جملہ، آخری دن چل رہے ہیں بی بی کے. سارا واقعہ ہونے کے بعد مدینے کی خواتین نے کہا کہ چلو چل کر فاطمہ زہرا کی عیادت کر لیتے ہیں. بی بی نے کچھ خطبے دیے ہیں، ایک خطبہ فتح کیا ہے، ایک خطبہ اس موقع پر دیا ہے جب خواتین عیادت کے لیے آئی ہیں. یہ خطبہ بھی پڑھنے کے قابل ہے. اور اس کے بعد جب خواتین عیادت کر لیں، خواتین جانے لگی تو آواز دی زینب اب میں دروازے تک جا نہیں سکتی، ان خواتین کو الوداع کر دو. 5-6 سال کی زینب ہیں. بیان کرنے والے جو بیان کرتے ہیں، خواتین دروازے پر پہنچی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی فاطمہ اب جلدی مر جائیں گی. یہ جملہ زینب نے سن لیا، دوڑی ہوئی ہے، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں. اب بیٹی صبر کرنا. ایام یاد ہے، ایک جملہ سن لیجیے، آواز زینب وہ صندوق اٹھا کے لاؤ. اب فاطمہ زہرا وصیت کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی اپنی چھوٹی بچی کو بھی وصیت کرتا ہے، مگر فاطمہ زہرا نے امانتیں زینب کے سپرد کرنی ہیں. ساری امانتیں زینب کے سپرد کر دی. اس کے بعد کہنے لگی زینب دیکھو اس صندوق میں کرتا رکھا ہوا ہے. زینب ایک کرتا رکھا ہے، وہ کرتا نکال لو. زینب نے کرتا نکالا. جو تاریخ جملے ہیں، آواز دی زینب یہ ابراہیم خلیل اللہ کا کرتا ہے، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، اور اگر کبھی سفر پہ جاؤ تو اسے ساتھ لے جانا. اگر کبھی حسین تم سے یہ کرتا مانگے تو حسین کو یہ کرتا دے دینا. اس کے بعد جملہ ہے روایت کا، فرمایا زینب جب حسین یہ کرتا لینے آئے تو سمجھ لینا کہ حسین کا آخری وقت ہے. اس کے بعد حسین زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، میرا بچہ شہید ہونے والا ہوگا. اور زینب جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو حسین کی گردن کے بوسے لے لینا. فاطمہ زہرا نے وصیتیں کر دی.
یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی جاؤ بچوں اپنے نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو. بچے تھوڑی دیر بعد گھر میں آئے تو دیکھا ماں اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہی ہے. اسما نے بہت چاہا کہ بچوں کو خبر نہ ہو. اسما ہمیں سب معلوم ہے ہماری ماں مر گئی. کہا جاؤ بچوں جا کر اپنے باپ کو بتا دو. بچے دوڑے ہوئے آئے, مقتل نے لکھا ہے بچے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر امیر المومنین کی کمر سے لپٹ گئے. کہنے لگے بابا ماتت امنا, بابا اماں مر گئی. بس یہ جملہ سنا وقع علی علی وجہ, علی منہ کے بل زمین پہ گرے. اور اس کے بعد گھر آتے جاتے ہیں, کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں. ہائے آج علی اکیلا ہو گیا. ہائے فاطمہ آج تم بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے. غسل و کفن دیا. رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھانا ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گھر میں موجود تھا, آدھی رات چھا چکی تھی, میرے دروازے پر ٹک الباب ہوا. اب تو جا کر دیکھا تو کیا دیکھا, بڑا شہزادہ دیوار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. میں نے پوچھا آقا زادے کیا ہوا, رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا چچا چلیے ماں کو دفن کرنا ہے. رات کی تاریکی میں فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھایا. امیر المومنین نے فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا. دفن تو کر دیا مگر اب قبر سے اٹھا نہیں جا رہا. ہائے اب گھر جا کر کیا کروں گا. عجیب جملہ کہا لقد استرجعت الودیعہ, امانت پیغمبر کو پلٹا دی گئی ہے. یہ جملہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. امیر المومنین کی جناب سیدہ سے شادی ہوئی, پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا, فاطمہ زہرا کا ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے علی ہذہ ودیعۃ اللہ, یہ اللہ کی امانت ہے. وودیعۃ رسولہ, یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے. فاحفظھا, اس امانت کی حفاظت کرنا. اور جب علی نے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا, قبر بند کر دی, تو فرما رہے ہیں امانت پلٹا دی گئی ہے. عجب نہیں آواز دے رہے ہو, جب امانت لی تھی تو امانت سالم تھی, اب جو امانت واپس کی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, رخسار زخمی ہو چکا ہے, ہتھیلیاں سوجھی ہوئی ہیں. واہ فاطمہ, واہ. جیسے